نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم تمام داری عالم الدین جس نے ایمان مقدس میں پاکیزہ کلام ڈال کر مجھے اور آپ کو اس کی اتباع کا حکم فرمایا. درود و سلام آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا. حضرات کرام قدر، کل قرآن مجید کے حقوق سے متعلق بات چلی تھی. قرآن کا دوسرا حق قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اگر ہم موٹی زبان میں کہیں تو قرآن کو بار بار پڑھنا، چاہے سمجھ کر پڑھے یا نہ سمجھ کر پڑھے، اس کو تلاوت کہا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دعا ہوئی ہے اللہم اعنا علی تلاوت القرآن. اے اللہ، قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں آپ مدد فرمائیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا معمول تھا کہ راتوں میں قیام کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا. قرآن مجید کو تین انداز میں پڑھا جاتا ہے. پڑھنے کے طریقے الگ الگ 7 شرح علماء جانتے ہیں. قرآن کو 7 یا 10 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. پھر وہ 7 اور 10 طریقوں کو پڑھنے کے 3 طریقے. ایک طریقہ ترتیب. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. قرآن مجید کو ٹہر کر صاف انداز میں پڑھو. ایسا بھی نہ پڑھو کہ سننے والے کو چائنیز قرآن سنائی دے. دیکھ رہے ہوں کہ سوشل میڈیا پر آئے نئے دن عجیب و غریب ویڈیوز اپلوڈ کیے جاتے ہیں. 17 منٹ میں 20-25 رکعت کرا دیا. اب وہ کیا پڑھ رہا ہے امام جانے، اور امام کے پیچھے کرامن کاتبین جو ہیں وہ جانے. تیسرا کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ایسا قرآن پڑھنے سے قرآن خود پڑھنے والے کے حق میں بددعا کرتا ہے. جیسے جلسے وغیرہ میں جو پڑھتے ہیں ٹہر کر اسے ترتیب کہتے ہیں. اور دوسرا جیسے نماز میں پڑھا جاتا ہے تھوڑا فاصلہ. تیسرا تراویح میں جو پڑھا جاتا ہے حدر، اس سے تھوڑا فاصلہ. یعنی اتنا پاس کہ سننے والے کو سنائی دے، سمجھ میں آئے کیا پڑھا جا رہا ہے. جیسا کہ الحمدللہ حافظ صاحب نے ابھی تراویح میں پڑھا. صحابہ نے تینوں طریقے سے صحابہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرماتے اگر قرآن پڑھنا سیکھنا چاہتے ہو حضرت ابی بن کعب سے قرآن پڑھنا سیکھو.
اس لیے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو ٹہر کر آرام سے پڑھا کرتے تھے. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی کو بلا کر فرمایا کہ اے ابی سورۃ البینہ پڑھو. سورۃ البینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ سورۃ ہے. تو حضرت ابی نے پوچھا اللہ کے نبی یہ سورہ پڑھوں یا کچھ اور پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ یہ سورہ پڑھو. حضرت ابی نے بھی شکر پوچھا کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا کہ میں یہ پڑھوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا کہ تم یہ سورہ پڑھو اور میں محمد رسول اللہ تم سے قرآن کی سورت سنوں. پھر حضرت ابی نے کمال کی تلاوت کی ہے. حضرات صحابہ ہش ہش کرتے رہتے، یعنی قرآن صحابہ ایسے پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ وحی سے نبی کو خود دیتا تھا، اے نبی تم فلاں صحابی سے یہ سورت سن کر دے. اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے تمام تعریف اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے میری امت میں ایسے صحابہ پیدا فرمائے کہ جن کے قرآن سننے کا مجھے حکم دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. جیسے اللہ کا مقام بڑا، اللہ کے کلام کا مقام بڑا، تو اللہ کے کلام کو ایسے پڑھیں گویا کہ اللہ کا میسج، اللہ کا ای میل میرے پاس آیا ہے اور اس کو میں پڑھ رہا ہوں. جس آدمی کو اللہ سے محبت ہوگی وہ اللہ کے کلام کو ایسے ہی دل لگا کر دل جمعی کے ساتھ پڑھے گا. حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامن برکات عالیہ کی کتاب قرآن عظیم الشان کے اندر تحریر فرمایا ہے یہ قرآن اللہ نے اپنے بندوں کو لو لیٹر کی شکل میں عطا فرمایا ہے. جیسے ایک نوجوان کو اس کی محبوبہ کا اگر لیٹر آ جائے، محبت نامہ آ جائے، وہی میل آ جائے، تو وہ جیسے عاشق اپنی معشوقہ کے خط کو بار بار ریپیٹ کر کے پڑھتا ہے اور ہر مرتبہ کے پڑھنے میں عاشق کو ایک مزہ ملتا ہے، ایسے اللہ نے اپنی امت کو اللہ نے محبت نامہ بھیجا ہے. اس محبت نامے کے پڑھنے میں اس وقت مزہ آئے گا جب بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے اور بندہ اللہ کا عاشق بن کر جب قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کے ہر آیت کے اندر تلاوت کرنے میں مزہ آتا ہے. اور صحابہ سارے کے سارے اللہ کے عاشق تھے، انہیں پڑھنے میں اتنا مزہ آتا، اتنا مزہ آتا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وتر کے لیے رکعت باندھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کا دعا آغاز کرتے. وتر کی 3 رکعتوں کے اندر سارا قرآن مجید پڑھ لیا کرتے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ میں بڑے متقی اور صوفی صحابی تھے. ان کی بیوی ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر فرمانے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو شوہر ہیں یہ قائم اللیل صائم النہار ہے، یعنی سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات عبادت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور دھیان نہیں دیا اتنا، ہاں ہاں کہہ کر خاموش رہ گئے. دوبارہ ان کی بیوی نے یہی شکایت کی میرے شوہر سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات عبادت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ ہوش پردے میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے کہ یہ اپنے شوہر اپنی بیوی کے حق ادا نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں آپ جاؤ، میں تمہارے شوہر سے بات کروں گا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن عمرو بن العاص میں نے سنا ہے تم سارا دن روزہ رکھتے ہو اور ساری رات عبادت کرتے ہو. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ سنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک نفسک حق وعلیک عینک حق،
تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے ہر پارٹس آف دا باڈی کا تم پر حق ہے، ان حقوق کو بھی ادا کرو۔ یعنی تم یہ ترتیب بناؤ، ایک دن رات میں جاگو گے اور دوسرے دن آرام کرو گے، ایک دن روزہ رکھو گے اور دوسرے دن روزہ نہیں رکھو گے، تم اپنا بھی حق ادا کرو اور تمہاری بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرو۔ وہ صحابہ بھی جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلاتے تھے کہ تمہاری بیوی بچے بھی ہیں، ان کا بھی حق ادا کرو، لیکن ہم ہیں کہ ہم سے فرائض ادا نہیں ہوتے۔ تو قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کے حقوق میں سے پہلا حق اس پر ایمان لانا، اس کا ادب کرنا، اس سے محبت کرنا، اور دوسرا حق اس کی تلاوت کرنا۔ جب تلاوت کرنے والوں نے قرآن کی تلاوت کی تو اس کا حق ادا کیا۔ اکثر صحابہ کا معمول تھا ایک روزانہ کم از کم ایک منزل کی تلاوت کرتے، یعنی اکثر صحابہ کا ایک ہفتے میں یہ قرآن مجید ختم ہو جاتا۔ میرے اور آپ کے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، رمضان میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں روزانہ 2 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، اور تراویح میں روزانہ 10 پارے کی تراویح چلا کرتی تھی۔ تو پورے رمضان میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 60 پر 3 قرآن مجید کا ختم کرنا معمول۔ جب یہ بات کی جاتی ہے تو بعض لوگ امام اعظم ابو حنیفہ پر اشکال کرتے ہیں کہ 3 دن سے پہلے قرآن ختم کرنے میں منع کیا ہے، وہ ہم جیسی جاہل ان پڑھ گواہوں کے لیے منع کیا گیا ہے، اور ان لوگوں کی صفت اور ان لوگوں کی عبادتوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ کے نئے بندے تو وہ ہیں جو ساری رات عبادت میں اپنے آپ کو لگاتے اور کھپاتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے رمضان میں 70 قرآن مجید پڑھا کرتے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے رمضان میں 90 قرآن پڑھا کرتے۔ لیکن آج ہمارا معمول کیا ہے؟ سال میں کم از کم 2 قرآن پڑھنا ہر قرآن کے پڑھنے والے پر واجب ہے، ہم سے سال میں 2 قرآن نہیں پڑھے جائیں گے۔ اس لیے اکابر علماء اور صوفیاء اور مشائخ نے ایک ترتیب بیان فرمائی کہ روزانہ ہر نماز کے آگے اور پیچھے رمضان کے اندر فجر میں اذان پر مسجد میں آ گئے، سحری ختم 5 منٹ پہلے ہو جاتی ہے، گھر سے تیاری کی، فجر کی نماز میں مسجد میں رہے، اذان کے فوراً بعد 2 رکعت سنتیں پڑھی یا گھر پہ سنتیں پڑھ کر مسجد پر آ گئے، اور قرآن مجید کی تلاوت جماعت کے ٹہرنے تک اور نماز کے ادا کرنے کے بعد اشراق تک بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اسی طرح ظہر کی اذان پر مسجد میں آ جائے، سنتیں ادا کرنے کے بعد ظہر کی جماعت ٹہرنے تک قرآن کی تلاوت، اور ظہر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کر کے آرام کریں، پھر عصر سے پہلے نہیں تو عصر کے بعد سے مغرب کے درمیان تک بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہ ترتیب اگر کسی نے بنا لی تو روزانہ کم از کم 2 پارے پڑھنا ہر انسان کے لیے آسان ہے۔ اگر روزانہ 2 پارے پڑھ لیں گے رمضان میں میرے اور آپ کے 2 قرآن مجید ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تاخراتوں میں عبادتوں کا موقع ملتا ہے، اعتکاف کی شکل اختیار کریں، اعتکاف 3 دن کا بیٹھ گئے، روزانہ 10 پارے بھی اگر اعتکاف میں پڑھ رہے ہیں 3 دن کے اندر یہ قرآن مجید ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن افسوس ہے آج IPL کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، PUBG کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، فری فائر کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، گلی ڈنڈے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، شٹل کاک کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، کرکٹ کے فیلڈ کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں تو نہیں، اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ لیکن جس کے دل کے اندر ایمان کی چنگاری ہوگی، اللہ کی محبت ہوگی اور ماہ رمضان کی قدردانی ہوگی، وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے سب انشاءاللہ۔ ترتیب بنا لیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فجر کی اذان ہم مسجد میں رہیں گے، سنتیں ادا کرنے کے بعد جماعت ٹہرنے تک قرآن کو پڑھیں، نماز ہو گئی، تعلیم ہوئی، مسائل ہوئے، 10-15 منٹ بیٹھ کر قرآن پڑھ لیں، اشراق کی نماز ادا کر کے جا کر آرام کریں، ظہر کی اذان پر مسجد میں آئیں، ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، عصر پر آ جائیں یا عصر کے بعد تھوڑی دیر تلاوت کر لیں اور مغرب کے پہلے افطاری کے لیے چلے جائیں۔ یہ ترتیب اگر بنا لیں گے اللہ کی ذات سے امید ہے یہ رمضان کا مہینہ اتنا برکت والا مہینہ ہے، وقت میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتے ہیں، آسانی سے قرآن مجید جلدی سے جلدی ختم ہو جاتا۔ اب یہ تو رہی
تکلیف ان لوگوں کی بات جن کو قرآن پڑھنا آتا، جن کو پڑھنا نہیں آتا یہ کیا کریں؟ تو افضل فرصت میں یہ ہے کہ دیکھو قرآن کے سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، ہر عمر کے اندر قرآن سیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا جو تاج پہنایا 40 سال کی عمر میں پہنایا تھا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام سے 2.5 سال چھوٹے تھے، اللہ کے نبی ایمان لے کر آئے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق تھے۔ اس وقت ان کی عمر 30.5 پر 7 سال تھی، لیکن اس کے بعد صدیق اکبر نے دین سیکھا نبی علیہ السلام سے۔ حضرت عمر ایمان میں داخل ہوئے 20 پر 7 سال کی عمر تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ میں سب سے زیادہ زندگی گزارنے والے، اور جب یہ ایمان میں داخل ہوئے تھے 100 سال سے زائد کی عمر تھی، بھوے پلکیں سب پوری ہو چکی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا۔ تو کوئی عمر کسی کے دین سیکھنے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، نہیں آتا نورانی قاعدہ لے کر بیٹھ جائیں۔ آپ کے پڑوس میں آپ کے گھر کے بچے کو، آپ کی بیوی کو اگر قرآن پڑھنا آتا ہے سیکھیں، حمزہ زبر ہاں، با زبر با، تا زبر تا، اگر سیکھتے سیکھتے ایسے بوڑھے ہو کر ہم دنیا سے چل بسے۔ اللہ کے نبی نے بشارت دی من مات وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام، ایک آدمی ایسی حالت میں مرا کہ وہ قرآن کے علم کو، دین کے علم کو سیکھ رہا تھا تاکہ میری زندگی کے اندر اسلام زندہ ہو۔ یہ سیکھتے ہی رہا، اس پر موت کا فرشتہ آیا اور اس پر موت آ گئی، وہ اگر مر کر بھی چلا جاتا ہے اللہ کے نبی نے بشارت دی فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، ایسے مرنے والے، ایسے علم حاصل کرنے والے انسان اور نبیوں کی جنت کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہے گا۔ اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ حصول علم کے حاصل کرنے کی بنیاد پر دیں گے، اور سیکھتے بھی رہیں، اور موقع اگر مل گیا اللہ کے کلام کو اٹھا کر دیکھیں، اے پیارے اللہ یہ تیرا کلام ہے، یہ وہ کلام ہے جس کو تو نے اپنے اندر سے نکالا، یہ وہ کلام ہے جبرائیل جس کو لے کر آئے، یہ وہ کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، یہ وہ کلام ہے جس کو تیرے سامنے پڑھا جاتا ہے، لیکن مجھے پڑھنا نہیں آتا، لیکن جو کچھ بھی میں دیکھ رہا ہوں میرا دل کہتا ہے اس کے یہ کہ آیت سچی اور صادقہ ہے، تو جو کچھ کہتا ہے باری تعالیٰ سچ ہے۔ اس محبت کی نظر سے آپ قرآن کو دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کے دیکھنے پر بھی اللہ تعالیٰ دیکھنے والے کو ثواب اور اجر عنایت فرماتے ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنائی جن کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ ایک بوڑھے ماں باپ ہیں، محبت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھیں، اس کو یہ ہوئے ہیں، دیکھ کر دل میں یہ بات لائیں یہ میرا باپ میرے لیے صبح میں اٹھتا ہے، اپنی طبیعت اور اس کی فکر نہیں کرتا، اپنے آرام کی فکر نہیں کرتا، محنت کر کے کما کر یہ میری زندگی کے لیے، میرے پڑھائی کے لیے، میری اچھی زندگی کے لیے محنت کرتا ہے۔ یہ مائی میری ماں بیمار ہو جاتی ہے، اپنی بیماری کے حالت میں بھی یہ کبھی بہانہ بنا کر میرے لیے کھانا تیار کیے بغیر نہیں رہتی، تیار کرتی ہے۔ اگر مجھے کھانے کا موڈ نہیں کسی نہ کسی بہانے سے میری ماں مجھے کھلا دیتی ہے۔ اس سوچ کر ماں باپ کو محبت کی نظر سے بیٹا دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس بچے کو اللہ تعالیٰ 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ اور دوسری چیز کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر جس کے دیکھنے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور تیسری چیز اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اس کو محبت سے دیکھیں گے، دیکھنے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عنایت فرماتے ہیں۔ اگر جن کو حفظ یاد ہے وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھیں، جن کو ایک حدیث میں آتا ہے جن کو صحیح معنی میں 5 قرآن پڑھنا نہیں آتا اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اٹک اٹک کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ڈبل قرآن پڑھنے کا اجر اور ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ ایک اس کا کہ وہ پڑھ رہا ہے، دوسرا اس کا کہ اس کو نہیں آتا پھر بھی وہ کوشش کر رہا ہے، ٹرائی کر رہا ہے، اٹک کر پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے ڈبل اجر اور ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے کلام کے نزول کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن عطا فرمایا، اور یہ ماہ سیام ایسا ہے جس میں بندے اور اللہ کے کلام کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، تراویح میں سنتے ہیں، دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، ہمارے دل میں بھی جذبہ ہو کہ میں اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش
کروں. نہیں آتا پڑھنا سیکھیں, سیکھنے کی کوئی عمر نہیں, پھر بھی پڑھنے کی کوشش کریں, ہجے کر کے پڑھنے کی کوشش کریں. اور آج کل تو دین سیکھنا بہت آسان ہو گیا ہے. جہاں سوشل میڈیا کا غلط چیزوں کے لیے میں اور آپ استعمال کرتے ہیں, وہاں قرآن مجید کے پڑھنے کے سیکھنے کے بہت سارے آپ کو یونیورسٹیز مل جائیں گے آن لائن. اس کے اندر بھی اگر آپ ایڈمیشن لیں گے آپ وہاں سے بھی قرآن مجید کو سیکھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو کثرت سے تلاوت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت